बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअला बिदअत आप समात फरमा रहे हैं। इससे पहले 3 बयान और हिस्से आपने समात किए, ये चौथा है हक 4 यार की निस्बत से। इसमें हम दलाइल शरइया अर्ज़ करेंगे और दलाइल शरइया के बारे में ये इत्तेफाक है कि वो 4 हैं: क़ुरआन, सुन्नत, इजमा और क़ियास। तो हम क़ुरआन सुन्नत की रोशनी में इस मसले को वाज़े करेंगे। और यहाँ हम एक दफ़ा फिर कह दें कि हमारा मकसद हक़ को वाज़े करना है, दावत फ़िक्र देना है। जो लोग हमें बिदअत होने का ताना देते हैं कि ज़रा गौर करो कि शायद तुम्हें समझ आ जाए कि तुम ख़ुद बिदअत के अंदर मुब्तला हो। तो ये लोग करते क्या हैं कि ये बिदअत के मसले में सिर्फ़ एक हदीस को लेकर दौड़ पड़ते हैं, बाकी जो हदीस है उनका लिहाज नहीं करते, कुरान पाक का लिहाज नहीं करते, उसूल शरिया का लिहाज नहीं करते, सलफ़ुस सालिहीन के अक़वाल का लिहाज नहीं करते। सिर्फ़ मकसद अहले सुन्नत को बिदअती बनाना है, वरना ख़ुद भी इनका कुल्लु बिदअतिन दलालतुन पे अमल नहीं है। समझ आ रही बात की। और यहाँ ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ औक़ात किसी मसले को बयान करते हुए, किसी बात को बयान करते हुए इख्तिसार पेश नज़र रखा जाता है, किसी जगह तफसील होती है, यानी मुजमल और तफसील, इसका लिहाज रखना भी ज़रूरी है। तो रसूलुल्लाह ने किसी जगह मुजमल तरीके से बयान किया, किसी जगह मुफस्सल तरीके से बयान किया। इन लोगों ने मुजमल को ले लिया, मुफस्सल को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात भी आप ज़हन में रखें। हम सारी हदीस इंशाअल्लाह जो हमारी नज़र में हम पेश करेंगे, कुरान को बुनियादी तौर पे पेश करेंगे, फिर सल्फ़ सालिहीन से ये फ़ैसला लेंगे। इन लोगों के नज़दीक बिदअत क्या है, यानी ये जिसको गुमराही कहते हैं कि जो अमल रसूलुल्लाह सहाबा से साबित नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, चाहे शरीयत उसको पसंद करे, अगर नई शक्ल दोगे तो वो बिदअत हो जाएगी, गुमराही हो जाएगी। यानी ये कहते हैं कि हर अमल के लिए पीछे नास होना मौजूद है, तो ये चीज़ ही मुहाल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे हो तो बिल्कुल जो निज़ाम ज़िंदगी है वो रोक के रह जाए, वो आगे चल ही नहीं सकता। इसलिए कि इन लोगों ने, जब हम कहते हैं कि तुम ये करते हो, ये बिदअत है, नया है, रसूलुल्लाह ये साहबा नहीं किया, तो ये जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं ये कह के कि जी हम इसे दीन नहीं समझते। हालांकि सलफ़ुस सालिहीन ने बिदअत की 5 किस्में बयान फरमाई हैं। और ये जो दुनियादारी जिसे ये कहते हैं, ये मसाजिद की तज़ीन करना, कुरान की तज़ीन करना, ये अच्छे खाने, अच्छे लिबास, ये नया जो आराइश और वुसअत है ज़िंदगी के अंदर, इसको भी उलमा ने बिदअत के अंदर शुमार किया है। तो इस वजह से जो ये कहते हैं कि हर अमल पे नास होना मौजूद है, इस तरह तो ये भी अपनी ज़िंदगी जो है एक कदम नहीं उठा सकते, एक चीज़ को सहाबा और रसूलुल्लाह से साबित नहीं कर सकते, तो सिर्फ लोगों को पागल बनाया हुआ है। तो हमारे नज़दीक ये है कि महज नया होना गुमराही की दलील नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि ये किस उसूल के तहत आ रहा है, शरीयत का वहाँ हुक्म क्या है। अगर शरीयत उसको पसंद कर रही है तो ठीक है, अगर शरीयत नापसंद कर रही है तो उस चीज़ को हम अगर सवाब के लिए, रब की रज़ा के लिए, जन्नत के लिए करेंगे, तो वो हकीकत के अंदर बिदअत। और बिदअत जो है उसकी 2 किस्में, एतक़ादी और अमली। असल जो मुज़म्मत जिसकी आई है वो एतक़ादी बिदअत है, उसके बाद अमली बिदअत है। तो इन लोगों के ख़ुद बिदअत की जो तारीफ़ है, शिरक की तारीफ़ है, तौहीद की तारीफ़ है, वो ख़ुद ऐसी है कि जिसका साथ कुरान, सुन्नत और सहाबाए किराम या सल्फ़ुस सालिहीन नहीं देते। यानी ख़ुद इनकी बुनियादी जो अक़ायद नज़रियात हैं वो ही बिदअत हैं। तो इन्हें ख़ुद इस चीज़ से डरना चाहिए, रब का खौफ खाना चाहिए। बहरहाल हम जो है वो आपके सामने सबसे पहले कुरान से और फिर हदीस मुबारका पेश करेंगे और खुलफ़ाए राशिदीन के अक़वाल सहाबा की उसके। तो सबसे पहले हम कुरान से इस मसले को पेश करते हैं। ये लोग कुरान से एक आयत ऐसी नहीं दिखा सकते, एक लफ्ज़ नहीं दिखा सकते कि जिसके अंदर बादाल आइन जो मादा है असल में बिदअत का, वो मौजूद और इनका मुद्दा साबित हो जाए। हम अल्लाह ताला के फजल करम से सदका पंजा चारांदा सबसे पहले कुरान से ये पेश करते हैं कि कुरान के अंदर वो लफ्ज़ मौजूद है बादाल आइन कि जिसका मादा है। तो अब यहाँ ये सूरह अल हदीद है, 27वां पारा है, आयत नंबर 27 है। अल्लाह करीम ने ईसाइयों का जिक्र किया, ईसाइयों की एक बिदअत का जिक्र किया कि उन्होंने रब की रज़ा के लिए इबादत को एक नई शक्ल दी ईसाइयों ने। और यहाँ ये मैं शुबा दूर कर दूँ, कोई ये ना कहे कि जी ये ईसाइयों का तरीका है, फिर तुम ईसाइयों के पीछे चल रहे हो, तो ये परले दर्जे की कुरान की गुस्ताखी है। कुरान हदायत के लिए है, जब तक कि कोई आयत ख़ुद उसको कुरान मनसूख ना करे या रसूलुल्लाह मना ना करें, बाकी जो कुछ कुरान के अंदर है उसके अंदर हमारे लिए नसीहत है, इसलिए कुरान ने जिक्र किया। इस तरह तो फिर कोई कुरान पे गैर मुस्लिम इल्ज़ाम लगा सकता है कि कुरान देखो तुम्हारा ईसाइयों से हिदायत हासिल करता है या ईसाइयों के वाक़यात बयान करता है, इससे और कोई बात ही नहीं आई, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो कुरान ने जो कुछ बयान किया उसके अंदर हमारे लिए हिदायत है। अब देखिए अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि ईसाइयों ने क्या किया, व रहबानियतन इब्तदऊहा, फरमाया उन्होंने रहबानियत की बिदअत ईजाद की।
یعنی ترک دنیا، انہوں نے خود رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت کو نئی شکل دی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے یہ کام جاری کیا. کیوں؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بغیر ہمارے کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبادت کو نئی شکل دی. اب کیا رب نے اس کی مذمت کی یا ناراضگی کا اظہار کیا؟ یہ کہا کہ انہوں نے کیوں کیا، ایسا کوئی لفظ یہاں نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو ناپسند کیا. فما رعوها حق رعایتها، فرمایا ٹھیک ہے ہم نے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک نیا طریقہ بدعت ایک عبادت کے اندر جاری کر لی، ترک دنیا رہبانیت جو ہے. لیکن اصل میں جو چیز قابل مذمت ہے یا جس کو ناپسند کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے رعایت نہیں کی جیسے رعایت کا حق تھا. اگر انہوں نے شروع کی تو پھر نبھاتے، پھر چھوڑی کیوں؟ فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان میں اجر عطا کیا. وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں فاسق تھے، نافرمان تھے. تو اب اس پوری آیت کے اندر آپ دیکھ لیں، آگے پیچھے سیاق و سباق دیکھ لیں، آپ کو کہیں ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا کہ رب نے ناپسند کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ امت کے جلیل القدر مفسرین نے اس آیت کی بنیاد پر بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال کیا ہے. اب وہ لمبی فہرست ہے کہ کس کس مفسر نے یہاں بدعت حسنہ کو جائز قرار دی اس آیت کی بنیاد پر. اب دیکھ لیں کہ بدعت کا مسئلہ قرآن نے بھی حل کر دیا ہے. مفسرین نے کیا سمجھا؟ ہم جو چار فقہ ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، ان کے جلیل القدر مفسرین کا ہم نام ذکر کر دیتے ہیں. شافعی مذہب کے عظیم مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جو ہے وہ مشہور زمانہ تفسیر کبیر کے اندر، ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن، اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح حنبلی مذہب کے عظیم محدث مفسر علامہ ابن جوزی نے زاد المسیر کے اندر بدعت حسنہ کے جواز پر اس آیت کو دلیل بنایا. اسی طرح احناف کے مفسرین میں سے بہت بڑے فقی، بہت بڑے مفسر محدث علامہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی متوفہ 375 ہجری اپنی تفسیر بحر العلوم کے اندر، اسی طرح علامہ سید محمود علوسی حنفی بغدادی متوفہ 1270 ہجری اپنی مشہور اور عظیم تفسیر روح المعانی کے اندر بدعت حسنہ کے جواز پر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے قرآن سے یہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے ابتدعوہا، اور مفسرین نے کیا ثابت کیا کہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی کام شروع کر لے تو اس کی رعایت رکھنی ضرور ہے، ورنہ بندہ فاسق ہو جائے گا. اللہ نے ناراضگی کا اظہار اس پہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے انہوں نے کیوں یہ عبادت کو نئی شکل دی، بلکہ اس پہ کیا کہ انہوں نے اس کو نبھایا کیوں نہیں. ایک چیز ہو گئی. اب قرآن کے بعد ہم آپ کے سامنے سنت مبارکہ، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بدعت کی وضاحت کرتے ہیں کہ بدعت کیا چیز ہے اور رسول اللہ کے کیا ارشادات ہیں. اب لوگوں نے ایک حدیث پاک اس کو صرف جو ہے وہ دلیل بنا لیا جو مجمل ہے، جو غیر واضح ہے. چونکہ بعض اوقات مجمل طریقے سے کلام کیا جاتا ہے، بعض اوقات مفصل طریقے سے. تو رسول اللہ نے جہاں مجمل طریقے سے کلام کیا لوگوں نے وہ لے لیا، اور جو مفصل ارشادات ہیں ان کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے سب سے پہلے ہم بخاری شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں، چونکہ لوگ بخاری بڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں بخاری سے لا بخاری سے. تو بخاری میں 2697 نمبر یہ روایت ہے. رسول اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا جس سے بدعت کی دو قسمیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں، لوگ تو کہتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں کہ تم بھی یہ نئے کام کرتے ہو دین کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں ہم دین نہیں سمجھتے. یہ مسجدوں کے تمہارے مینار ہے، کہتے ہیں دین نہیں سمجھتے. یہ محراب ہے دین نہیں سمجھتے. یہ تم نے جناب اے سی لگایا مسجد میں ساؤنڈ، ہم دین نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے دین نہ سمجھو، لیکن ثواب کے لیے تو کرتے ہو نا، اور یہ عمل صحابہ نے تو نہیں نہ کیا، یہ سارا کچھ کرتے ہو. اس لیے تبلیغ دین کے نام پہ، علم دین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، قرآن پاک کے نام پہ کرتے ہو، وہ عمل کرتے ہو جو صحابہ نے کہتے ہیں ہم یہ دین نہیں سمجھتے. جبکہ یہ بالکل جان چھڑانے والی بات ہے. اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہیں گے دین نہیں سمجھتے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ یہ بدعت بھی نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. میں عرض کر چکا ہوں علماء نے بدعت کی 5 قسمیں کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو بدعت کے اندر انہوں نے داخل کیا ہے. کچھ واجبہ ہیں، کچھ محرمہ ہیں، کچھ مکروہہ ہیں، کچھ مندوبہ ہیں، اور کچھ مباحہ ہیں. تو اب دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین میں نیا کام جاری کرے، ما لیس منہ، جو دین میں نہ ہو،
فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب لوگ یہاں پر ایک خیانت سے کام لیتے ہیں کہ ما لیس منہ کے جو الفاظ ہیں وہ کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، جبکہ رسول اللہ نے ایک شرط رکھی ہے کہ ہمارے دین میں کوئی نیا کام جاری کرے، کیسا؟ ما لیس منہ، جو اس میں نہیں ہے، فور وہ مردود ہے، یعنی مردود وہ ہے جو دین میں نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں، جو احدثا لفظ ہے اور ما لیس منہ، ان دونوں کو ذرا آپ توجہ سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو نیا کام دین میں شروع کرے اور وہ دین میں نہ ہو وہ رد ہے۔ اب دین میں ہے بھی اور دین میں نہیں بھی، تو یہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں اصل کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی اصل دین میں ہے اس کو نئی شکل دینے سے وہ مردود نہیں ہوگا، اور اگر دین کے اندر اصل نہیں ہے تو تم ایک کام نیا کرو گے، اسے دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو گے یا ثواب کے لیے کرو گے، تو وہ مردود ہوگا۔ دیکھ لیا آپ نے، رسول اللہ نے دو یہاں پر نئے کاموں کی دو قسمیں بیان فرما دیں، ایک مردود ہے نیا کام، ایک مردود نہیں ہے دین کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر نہیں، تو رسول اللہ دین کے اندر کی بات، فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں جو ایسا نیا کام جاری کرے جو نہیں، یعنی جس کی اصل نہیں، تو وہ مردود ہے۔ اگر کوئی دین میں ایسا نیا کام جاری کرتا ہے کہ جس کی اصل ہے تو وہ مردود نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث کے اندر اس بات کی تفصیل ہوگی۔ اگلی حدیث پاک سنیں، یہ مسلم شریف کے اندر ہے 2351 نمبر، یعنی 51۔ تو یہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے یہاں بھی دو طرح کے نئے کاموں کی قسمیں بیان فرمائیں، اور لفظ سنہ آیا، سنہ۔ لوگ یہاں پر دو قسم کے مکر چلتے ہیں اس حدیث کے متعلق، ایک کہتے ہیں سنہ بمانا نئی ایجاد نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ یہاں مردہ سنت کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور دھوکہ فراڈ ہے۔ سنہ بمانا ایجاد ہوتا ہے، نئی ایجاد۔ بخاری کے اندر دو حدیثیں پیش کرتے ہیں، ایک ہے 3335، وہاں حدیث ہے کہ اول من سن القتل، کہ سب سے پہلے قتل کس نے سن کیا، ایجاد کیا؟ قابیل نے۔ سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ قابیل نے۔ تو یہاں سن لفظ ہے، سنہ، اول من سن القتل، جس نے قتل کو ایجاد کیا، ابتدا کی، وہ کیا ہے؟ قابیل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے 3045 بخاری کی، خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا مجھے موقع دو، میں 2 نفل پڑھ لوں۔ اب امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ سن الرکعتین، کہ یہ 2 رکعتیں جو ہے نا شہادت سے پہلے ادا کرنی، یہ خبیب انصاری نے شروع کی ہیں۔ اب قیامت تک جو بندہ اپنی شہادت سے پہلے یعنی کوئی دشمن اسے قتل کرنے چاہتا ہے تو اس سے پہلے اگر موقع ملتا ہے 2 رکعت پڑھ لے تو یہ خبیب انصاری کی سنت پہ عمل ہوگا، یہ ثواب انہیں جائے گا۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنہ کے تحت سن الرکعتین، سمجھ آ رہی؟ اور من سن فی الاسلام میں سنتن سیئہ، یہ سن القتل کے ضمن میں جائے گا، برا طریقہ جاری کرنا۔ تو اب سنیے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو آپ ابن ماجہ میں اگر جائیں گے تو ابن ماجہ شریف کے اندر امام ابن ماجہ نے 2 باب الگ الگ قائم کیے ہیں۔ ایک باب کے اندر انہوں نے یعنی بنیادی طور پر نیا کام شروع کرنا، ایک نئی شکل شروع کرنا کسی نیکی کی، اور دوسرا مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ یہ الگ الگ باب ہیں، ایک نہیں ہے۔ لوگ اس کو ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، من سن فی الاسلام، اب یہاں بھی فی الاسلام، وہاں ہے فی امرنا ھذا، یہاں فی الاسلام ہے۔ تو یہ بھی اعتراض کی جڑ کٹ گئی کہ تم دین مکمل کرنے والے ہو، دین تو مکمل ہو گیا۔ اور دین مکمل وہ کرے جو نیا اصول بنائے، حلال حرام کے نئے قاعدے کلیے بنائے۔ ہم وہی جو قرآن سنت کے اندر حلال حرام ہے اس کے ضمن میں ہم بات کرتے ہیں، دین ہم نیا نہیں گڑھتے، شکل نہیں دیتے ہیں، دلیل نئی نہیں بناتے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہاں من سن فی الاسلام سنتن حسنہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے۔ یہاں سنت بمانا ایک یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ یہاں سنت رسول اللہ کی سنت ہے، یہاں جبکہ یہاں سنت لغوی طور پہ ہے، طریقہ، کیونکہ آگے اس کا مقابلہ جو ہے وہ برے طریقے کے ساتھ ہے۔ تو معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی سنت بری بھی ہو سکتی ہے، اگر رسول اللہ کی سنت ہوتی تو ساتھ حسنہ جو صفت ہے وہ لانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلو اجرھا واجر من عمل بہا، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، یعنی کسی نیکی کی نئی شکل جو ہے وہ دے، تو اسے اس کا اجر ملے گا، جو اس کے طریقے پہ عمل کرے گا اس کا بھی اسے اجر ملتا رہے گا، جس طرح کہ خبیب انصاری کی بات میں کر چکا ہوں۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے،
تو اس کو جاری کرنے کا بھی گناہ ملے گا، جو اس کے جاری کردہ طریقے پہ عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس سے جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ نے بھی بدعت کی دو قسمیں کر دیں، اور بدعت کو سنت خود رسول اللہ نے کہا، یعنی نئے کام کو۔ بدعت کا مطلب ہے نئی چیز، با دال عین اس کا مادہ ہے۔ لوگوں نے تو اس کو اتنا معاذ اللہ بدنام کر دیا ہے کہ بدعت سنے تو لگتا ہے کہ بس یہ برا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی دین کے ساتھ زیادتی ہے، یہ علم کی کوئی خدمت نہیں، کوئی کمال علم کا نہیں کہ آپ لفظ بدعت کو اتنا بدنام کر دیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر دین کے اندر نیا طریقہ جاری کرتا ہے تو رسول اللہ نے سنت فرمایا، سنتن حسنہ، اچھی سنت کہا ہے۔ یہ دو جو ہے رسول اللہ کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کی، جنہوں نے بالکل بدعت کی دو قسمیں بیان کر دیں کہ نئے طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ تیسری دلیل جو ہے وہ ترمذی شریف سے پیش کرتا ہوں، 2677 نمبر یہ روایت ہے اور حسن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ضعیف وغیرہ نہیں ہے، لوگ اگر کوئی یہ کہہ دے جی ضعیف ہے تو یہاں رسول اللہ نے فرمایا من ابتدع بدعۃ دلالۃ، جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جو دلالت ہے، یہاں رسول اللہ نے خود ساتھ دلالت کی قید لگائی، صفت بیان کی، لا یرضاہ اللہ ورسولہ، جو رب کو راضی کرنے والی نہیں ہے، یعنی جو دلالت ہے وہ رب کو راضی کرنے والی نہیں ہے۔ اب نے سنا نا قرآن کی انہوں نے وہ رہبانیت کی بدعت جاری کی، کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اچھا نیا کام ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے تھوڑا مفصل انداز سے بات کی، فرمایا من ابتدع بدعۃ دلالۃ، اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ جو بدعت جاری کرے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہوتی بری ہے، تو پھر ساتھ دلالت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو دلالت ساتھ بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بدعت بری ہے جو دلالت ہے۔ من ابتدع بدعۃ دلالۃ، جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جو دلالت ہے، جو گمراہی ہے، تو اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تین احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے یہ بدعت کی وضاحت جو ہے وہ سماعت فرما لی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ دیکھو یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا لہٰذا تم کیوں کر رہے ہو، تو یہ جو اعتراض ہے یا شک شبہ ہے، وہم ہے، اس کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دور کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے 4986، جب قرآن جمع کرنے کا وقت آیا نا، حضرت عمر نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق کو کہ آپ قرآن جمع کریں، تو ابو بکر صدیق نے یہی شبہ پیش کیا کہ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے سے حضرت عمر نے اگر یہ بات ہوتی کوئی واقعی اصول رسول اللہ نے بیان کیا ہوتا، شریعت کا اصول ہوتا، تو اسی وقت عمر کہتے ٹھیک ہے بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا، یہ وہ عمر ہیں جو ترجمان نبی ہیں، جن کے مشورے پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب آگے سے کیا کہتے ہیں، ھذا واللہ خیر، اب نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے رسول اللہ نے کیا نہیں لیکن منع بھی تو نہیں نہ کیا، لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، تو نہ کرنا نجائز کی دلیل نہیں ہے، منع کرنا نجائز کی دلیل ہے، نہ کرنا نجائز کی دلیل نہیں ہے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ فتح الباری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، میں پڑھتی ہوں، بڑے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن رسول اللہ کو موقع نہیں ملا۔ تو اس وجہ سے یہ آگے سے عمر فاروق نے یہ کہہ کے آپ کے شبے کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ ھذا واللہ خیر، یہ کام اچھا ہے، توجہ فرمائیں، رسول اللہ نے نہیں کیا تو کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، منع تو نہیں نہ کیا، کام تو اچھا ہے نا، تو کر لیا گیا، قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ نہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، بلکہ دیکھنا یہ کہ خیر ہے یا شر ہے، اگر خیر ہے تو پھر کر لیا جائے گا، ھذا واللہ خیر۔ اور قرآن کے اندر گستاخ رسول کی یہ بری صفت قرآن نے بیان کی کہ مناع للخیر، کہ جو گستاخ ہے نا وہ خیر سے منع کرتا ہے، تو خیر سے روکنا یہ نیکوں کا کام نہیں ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات کی۔ تو حضرت عمر نے کہہ دیا، اصول بیان کر دیا کہ دیکھنا یہ کہ خیر ہے یہ شر ہے، اگر خیر ہے تو کر لو، رسول اللہ نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ یہ بہت بڑی اہم حدیث ہے اس مسئلہ کے اندر۔ اگلی حدیث جو ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ بھی بخاری کی ہے، 2010 نمبر۔ رسول اللہ کے دور میں تراویح تھی لیکن پورا مہینہ جماعت باقاعدہ نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے ترجمان نبی، ہم زبان نبی نے پورا مہینہ تراویح کی جماعت ایک قاری کے ضمن میں تحت میں جاری کر دی اور دے کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب توجہ فرمائے، رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد میرے خلفاء جو کام جاری کریں گے وہ سنت ہوگا، تم پہ وہ ضروری ہے۔ حضرت عمر اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اور اچھی بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی اچھے نئے کام کو اچھی بدعت بھی کہہ دیا جاتا ہے، کبھی
अच्छी सुन्नत कह दिया जाता है, कभी सिर्फ सुन्नत कह दिया जाता है, कभी सिर्फ बिदअत कह दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अब हज़रत उमर कहते हैं ये अच्छी बिदअत है। अब यहाँ पे लोगों की जब जान नहीं छूटती तो कहते हैं जी ये लुग़वी तौर पे कहा, हकीकत में नहीं है। वो है तो बिदअत ही ना। चलो हम भी यही कहते हैं कि हमारे जो अच्छे नए काम हैं तुम उन्हें लुग़वी तौर पर बिदअत कह दिया करो, लेकिन साथ ये भी तो कहा करो ना उमर की तरह कि ये अच्छी बिदअत है। हमारे जो काम हैं जो अच्छे हैं अहले सुन्नत व जमात के, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मानने वाले हैं, उनके जो अच्छे काम हैं, तुम सिर्फ बिदअत और बिदअत दलाला क्यों कहते हो? तुम क्यों नहीं कहते कि यार हैं बिदअत लेकिन अच्छे हैं? इतना कह रहे हो तो झगड़ा खत्म हो जाए। तो हज़रत उमर ने सिर्फ बिदअत नहीं कहा, अच्छी बिदअत कहा है। ठीक है, ये इतना कहने से जान ही छूटेगी कि लुग़वी तौर पे बिदअत कहा है, तो ये भी तो कहा है ना कि अच्छी है। इसलिए तुम भी लुग़वी तौर पे हमारे कामों को अच्छी बिदअत कह दिया करो, झगड़ा खत्म हो जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि हर नया काम गुमराही नहीं है कि बिदअत कह के तुम जनाब उस खाते में डाल दो। अब उलमाए दीन ने हज़रत उमर के इस फरमान और कुल्लु बिदअतिन दलालतुन और मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसना, ये जो 3 रवायतें हैं ना, इनकी रोशनी में ये फैसला किया है अगर नया काम जो है वो शरीयत से टकराता नहीं, मुखालिफ नहीं है तो अच्छा है, अगर टकराएगा कुरान सुन्नत इजमा या असर से तो वो बुरा है। ये उलमा ने इसकी तफसील बयान की है। अब आपके सामने मज़ीद मैं 2 रवायतें पेश करना चाहता हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के इरशादात, जो एक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, एक फ़तहुल बारी शरीफ के अंदर है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला जो अन्हुमा हैं, उन्होंने जो अज़ान अव्वल है जुमा की, जो हज़रत उस्मान गनी जो खलीफा राशिद हैं उन्होंने जारी की, जिसको रसूल ने सुन्नत कहा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसे क्या कहते हैं? अल अज़ानुल अव्वलु यौमल जुमाती बिदअतुन, के यौम जुमा की जो पहली अज़ान है वो बिदअत है। समझ आ रही बात की? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने खलीफा राशिद की उस सुन्नत को बिदअत कहा तो पता चला कि यहाँ बिदअत बुरी नहीं कहा, निअमल बिदअत हाज़ी, तवज्जो रखें। तो यहाँ सिर्फ बिदअत कह दिया इख्तिसार के पेश नज़र। कभी सलफ़ुस सालिहीन भी अच्छे काम को सिर्फ इख्तिसार के पेश नज़र बिदअत कह देते हैं और कभी बुरी चीज़ को नई को बिदअत कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह दूसरा जो फरमान है फ़तहुल बारी शरीफ के अंदर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चाश्त की नमाज को अच्छी बिदअत कहा है। चाश्त की नमाज को अच्छी बिदअत कहा है, ये बात भी याद रख लें। तो ये आपके सामने हमने कुरान के बाद अहदीस मुबारका, रसूलुल्लाह और खुलफा राशिदीन और सहाबा इकराम के इरशादात की रोशनी में मसला बिदअत जो है वो वाज़ेह किया है। अब हम इसके बाद आपके सामने जो सलफ़ुस सालिहीन हैं, उलमाए इस्लाम हैं, उनके कुछ अक़वाल पेश करते हैं।